ہر گزرتے سیکنڈ پوری دنیا میں ایوریج 9500 کمرشل پلینز ہوا میں ہوتے ہیں۔ لائیو پلین ٹریکر پہ دیکھا جائے تو تقریباً پورا ورلڈ میپ ہی مکھیوں کی طرح پلینز سے بھرا ہوا ہے، لیکن ورلڈ میپ پہ کچھ اسپاٹس ایسے بھی ہیں جہاں ہمیں ایک بھی پلین نظر نہیں آتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پلینز شاید ان اسپاٹس کو جان بوجھ کر اوائڈ کر رہے ہیں، اور واقعی میں حقیقت بھی یہی۔ آئیے جانتے ہیں کہ دنیا میں کون کون سی ایئر اسپیسز ہیں جہاں پائلٹ پلینز کو کسی بھی صورت نہیں لے کر جاتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے۔ نمبر 6، ٹبیٹن پلیٹو۔ دنیا میں شاید ہی کوئی اتنا بڑا لینڈ ایریا ہو جس کو پائلٹس اوائڈ کرتے ہیں۔ ٹبیٹن پلیٹو 25 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، جس کو ٹوٹل 9 کنٹریز شیئر کرتی ہیں۔ جیوگرافیکلی ہے تو یہ پلینز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ روٹ جو کہ چائنا کو یورپ اور مڈل ایسٹ سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کر سکتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم لائیو پلین ٹریکر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پلینز اس پورے ایریا کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پلیٹو میں پائے جانے والے اونچے ترین پہاڑی سلسلے ہیں جو چائنا سے اسٹارٹ ہو کر نیپال، بھوٹان سے ہوتے ہوئے افغانستان میں جا کر ختم ہوتے ہیں۔ یہاں ایوریج پہاڑوں کی اونچائی 14,000 فیٹ ہے، اور کمرشل پلینز نارملی 35,000 فیٹ پہ فلائی کرتے ہیں۔ ویسے تو پلینز ان پہاڑوں سے کافی اوپر ہی رہتے ہیں، لیکن ایمرجنسی کی صورت میں جیسا کہ کیبن میں سے پریشر لیک ہو جانا یا انجن کا کسی بھی وجہ سے فیل ہو جانا، اس صورت میں آکسیجن ماسک آٹومیٹیکلی ڈراپ ہو جاتے ہیں، اور اب پائلٹ کے پاس صرف اور صرف 20 منٹ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پائلٹ کو 20 منٹ کے اندر اندر پلین کو 35,000 فیٹ کی بلندی سے 10,000 فیٹ تک لانا ہوتا ہے۔ کیونکہ ٹبیٹن پلیٹو کی ایوریج ہائٹ ہی 14,000 فیٹ ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ایسا کرنا پائلٹ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ صرف اونچے پہاڑ ہی ٹبیٹن پلیٹو کو اوائڈ کرنے کی وجہ نہیں ہے، اصل میں یہاں پلینز کو بہت انوکھی ٹربولنس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں موجود اونچے ترین پہاڑوں سے ہوا ٹکرا کر اوپر کی طرف جاتی ہے، جو پلین کے بیلنس کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ نمبر 5، والکینوز۔ جنوری 2022 کو ساؤتھ پیسیفک اوشن میں ٹونگا آئلینڈ کے قریب ایک انڈر واٹر والکینو پھٹا تھا۔ اس کا دھواں اور ایش کلاؤڈ اتنا بڑا تھا کہ اس نے ہسٹری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس ایونٹ کو سیٹلائٹ نے بھی ریکارڈ کیا تھا، جو کہ کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ ایش کے یہ بادل آسمان میں 1,90,000 فیٹ کی ہائٹ تک ریکارڈ کیے گئے۔ اتنی زیادہ اونچائی پر پائے جانے والے ایش کلاؤڈز کسی بھی پلین کو آسانی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ والکینو سے نکلنے والا ایش کلاؤڈ پلین کی ونڈ شیلڈ کو بھی توڑ سکتا ہے اور انجن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 24 جون 1982 کو لندن سے نیوزی لینڈ جانے والی فلائٹ راستے میں ایک والکینک کلاؤڈ کے اوپر سے گزر بیٹھی۔ یہ وہ دور تھا جب جہاز میں اسموکنگ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب جہاز میں دھواں جمع ہونا شروع ہوا تو پہلے سب نے سمجھا کہ شاید کوئی اسموکنگ کر رہا ہے، پر آگے جو ہوا اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کریو اور پائلٹ کو دھوئیں میں سلفر کی بدبو آنے لگی، تبھی وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ والکینک ایش انجن میں جا کر میلٹ ہو گئی، جس نے جہاز کے سارے انجنز کو بند کر دیا، اور اب پلین اپنا الٹیٹیوڈ لوز کرنے لگا۔ خوش قسمتی تھی کہ 37,000 فیٹ سے جب پلین 12,000 فیٹ تک پہنچا تو 4 میں سے 3 انجنز اسٹارٹ ہو گئے اور پلین کو بحفاظت لینڈ کروا لیا گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد سے پائلٹس نے والکینوز کے اوپر فلائی کرنا ہی چھوڑ دیا۔ نمبر 4، کریٹرز دیکھنے میں جتنے خوفناک لگتے ہیں وہ اصل میں اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، خاص طور پہ اوپر سے گزرنے والے پلینز کو۔ ہماری دنیا میں قریب 170 ایسٹرائڈ امپیکٹ کریٹرز ہیں، جبکہ کئی مائننگ کمپنیز کی طرف سے بھی بنائے گئے ہیں۔ ویسے تو ہائی الٹیٹیوڈ پہ یہ پلینز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن لو الٹیٹیوڈ پہ ان کے اوپر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ پلینز یا ہیلی کاپٹر کو اپنے اندر کھینچ بھی سکتے ہیں۔ اصل میں کریٹر جتنا زیادہ گہرا ہوگا اس کا باٹم اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے۔ کریٹر کے باٹم پہ گرم ہوا اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے اور باہر کی ٹھنڈی ہوا کریٹر کے اندر جاتی ہے۔ گرم اور ٹھنڈی ہوا کے اس ایکسچینج سے کریٹر کے اندر وارٹیکس افیکٹ پیدا ہوتا ہے، جس میں سک کرنے کی، کھینچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔
जबकि क्रेटर के बाहर बहुत ही अनयूजुअल स्ट्रेंज टर्बुलेंस पैदा हो जाती है। यही वजह है कि पायलट्स क्रेटर्स को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी एयर स्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरियन मिलिट्री बगैर बताए कभी भी कहीं भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि ये जापानीज ओशन में भी अक्सर मिसाइल्स फायर करते रहते हैं। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कई दिनों पहले से अनाउंसमेंट्स की जाती हैं और फायर करने से पहले उन तमाम प्लेन से रेडियो कांटेक्ट करके उनको आगाह किया जाता है जो कि एयर स्पेस में करीब करीब होते हैं। यही वजह है कि कमर्शियल फ्लाइट्स जिनको सिर्फ नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करना होता है वो अब उसको बाईपास करके गुजर जाती है। नंबर 2, सऊदी अरब की होली सिटी मक्का दुनिया भर के मुस्लिम्स की बहुत इम्पोर्टेंट इबादत गाह है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हरम अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी है, इसी वजह से ना ही इसके ऊपर से कोई प्लेन फ्लाई कर सकता है और ना ही परिंदा। पर असल में ऐसी बातों में कोई हकीकत नहीं है। मस्जिद हरम के ऊपर से प्लेन इस वजह से नहीं गुजरते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन कर रखा है। ऐसा करने के 2 रीजंस हैं। पहला तो है सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों मुस्लिम्स मौजूद रहते हैं। अगर यहाँ कोई भी नाखुशगवार वाक़या हुआ तो काफी जानी नुकसान हो सकता है। दूसरा रीजन है मक्का की लोकेशन। मक्का एक ऐसी लोकेशन पे बना है जिसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर से प्लेन गुजरा तो इंजन नॉइज इको होने की वजह से दुगनी तिगनी हो जाएगी, जो कि पिलग्रिम्स को डिस्टर्ब कर सकती है। यही वजह है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट होगा तो प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त लो एल्टीट्यूड पे होंगे जो नॉइज पोल्यूशन का बायस बन सकते हैं। और अब नंबर 1, एरिया 51। यूएस स्टेट नेवाडा में 7,500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये एरिया यूएस एयरफोर्स की टॉप सीक्रेट बेस का हिस्सा है जिसको एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज की लपेट में रहता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट वेपन्स और यूएफओज पर रिसर्च कर रही है। चारों तरफ पहाड़ों की आड़ में छुपी ये सीक्रेट बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नजर ही नहीं आती, लेकिन हवाई जहाज से एरिया 51 की बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इस चीज से बचने के लिए अथॉरिटीज ने इस पूरी बेस को नो फ्लाई जोन का टाइटल दे रखा है। अगर किसी प्लेन ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो पहले उसको फौरन अपना रास्ता बदलने का कहा जाएगा, और अगर पायलट ने फिर भी बात नहीं मानी तो यूएस एयरफोर्स के पास शूट डाउन करने की अथॉरिटी भी मौजूद है। वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।